سامعین کرام، دو ویڈیو کا جواب آج آپ کے سامنے دینا ہے۔ ایک ویڈیو دارالعلوم دیوبند کے متعلق دیکھنے میں آئی، جس میں یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند جشن آزادی تو منا رہا ہے، لیکن مجلس میلاد کا منع کرتا ہے، میلاد منانے سے منع کرتے ہیں اور آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی حافظہ اللہ کی ایک ویڈیو لگائی اور یہ کہا کہ انہوں نے ان کا ایک بیان کا کلپ لگایا ہوا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ملک کے اعتبار سے جشن آزادی مناتے ہیں، لیکن میلاد ہم اس لیے نہیں مناتے ہیں کیونکہ صحابہ کرام نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر بزرگان دین نے نہیں منایا۔ اب اس کلپ کو لگا کر اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے جو بے سروپا ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، محض اپنی آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم نے دیکھو یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک جشن آزادی کا تعلق ہے، ملک کو آزاد کرانے کا تعلق ہے اور اس پر جو خوشی ہوتی ہے، یہ تو قرآن کریم میں موجود ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء، کہ سورہ روم کے اندر جس ملک کو فتح کرنے کی بشارت دی گئی ہے، جب وہ ملک فتح ہوا اور اس ملک کو فتح کرنے کی بشارت صحابہ کرام کے پاس آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو قرآن کہتا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مسلمانوں کے چہرے خوشی سے بھر گئے اور مسلمانوں کے چہروں پر خوشی جو ہے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس لیے یہ کہنا کہ جشن آزادی منانے کا کوئی معاملہ ہے نہیں، یہ غلط ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ جشن آزادی یہ جو منائی جاتی ہے، یہ ملکی معاملہ ہے، دنیاوی معاملہ ہے، مذہب کا معاملہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ دین کا مقابل جو ہوتا ہے وہ بد دین ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے دین، اور دین سے جو سامنے ضد ہوگی وہ ہوگی بد دینی، کہ دین سمجھ کر نہیں مناتی، تو ظاہر بات ہے کہ بد دینی سمجھ کر مناتی ہیں، دین سمجھ کر نہیں مناتی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کی بہت بڑی لا علمی کی دلیل ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو علم کی بالکل ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ آپ نے مدرسے کے اندر صرف خرافات ہی کی ہیں، پڑھائی وڑھائی نہیں کی ہے، کیونکہ جہاں احناف کی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں گے فقہ کی، چاہے وہ اصول الشاشی ہو، چاہے وہ نور الانوار ہو، چاہے وہ حسامی ہو، یا وغیرہ جو دیگر کتابیں ہیں، اس کے اندر صاف طریقے پر یہ لکھا ہے کہ عند الاحناف، حنفیہ کے یہاں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے۔ الدین کا مفہوم مخالف بددینی نکالنا اور یہ کہنا کہ یہ بددینی ہے اور بے دینی ہے، یہ مفہوم مخالف جو آپ نے نکالا ہے وہ حنفیہ کے نزدیک معتبر ہی نہیں، اس نے نکالنا ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے نکالا ہے، چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، تو آپ کے اعلیٰ حضرت جو تھے فاضل بریلوی، ان کو حقہ پینے کا بڑا شوق تھا، اور انہوں نے یہ لکھا ہے احکام شریعت کے اندر کہ حقہ پینا یہ مباح اور جائز ہے۔ تو اور آگے ایک جگہ اور یہ بھی لکھا ہے کہ حقہ پینا جائز اور مباح تو ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ بدعت تو ہے، کہتے ہیں وَأَمَّا كَوْنُهُ بِدْعَةٌ فَلَا ضَرَرَ، یہ بدعت ہے لیکن کوئی نقصان دہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ بِدْعَةٌ فِي التَّنَاوُلِ لَا فِي الدِّينِ، یہ تناول میں بدعت ہے، دین میں بدعت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دین کے اندر اگر کوئی بدعت نکالی جاتی ہے تو وہی جو ہوتی ہے قابل اعتراض ہوتی ہے۔ دین کے علاوہ تناول کے اندر، دنیا داری کے اندر اور ملک کے اندر کوئی چیز ایجاد کی جاتی ہے تو وہ بدعت نہیں ہوتی ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کا اصول مان لیا جائے کہ یہ دین کے مقابلے میں بددینی آتی ہے، تو آپ کے اعلیٰ حضرت یہ جو حقے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دین میں نہیں ہے، تو گویا کہ بے دین میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کا اصول ہے کہ دین کا مقابل جو ہوتا ہے وہ بددینی ہوتی ہے،
تو پھر ٹھیک ہے، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت حقہ پیتے تھے، گویا کہ وہ حقہ پی کر بددینی کا کام کرتے تھے۔ لیجئے آپ ہی کا اصول آپ کے سر آ کر پڑا اور آپ کے اعلیٰ حضرت کو بددین بنا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے امور دنیاویہ، ایک ہے امور دینیہ۔ جہاں تک امور دینیہ کا معاملہ ہے، مذہبی معاملہ ہے، اسلامی معاملہ ہے، اس کے اندر قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہاں پر صرف اور صرف ہم قرآن اور حدیث اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اور افعال کو اور اعمال کو دیکھیں گے، صحابہ کو دیکھیں گے، انہوں نے کرا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی اس کو کریں گے، لیکن نہیں کیا ہے تو پھر ہم بھی نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک معاملہ دنیا کا ہے تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث باقاعدہ صحیح ابن حبان کے اندر، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور صحیح حدیث ہے کہ وہ تعبیر نخل کا جو واقعہ موجود تھا، جس میں ایک جھاڑ کو، ایک کھجور کے درخت کو دوسرے کھجور کے درخت کے ملانے سے پھلوں کے اندر زیادتی ہوتی تھی۔ حضور نے دیکھا تو منع فرما دیا، تو صحابہ نے نہیں کیا۔ اس سال جو ہے کھجور کی پھل کم ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو فرمایا کہ انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے معاملے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو، ہاں دین کے معاملہ جو ہو وہ ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن دنیا کا جو معاملہ ہے اس میں تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ دیکھو حضور فرما رہے ہمارا جو جشن آزادی منانا ہے یا کھانا کھانا ہے یا دیگر جو چیزیں ہیں دنیاوی معاملات میں، اس کے متعلق صاف حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں انتم اعلم بامر دنیاکم، تم دنیا کے معاملے کو مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو۔ اس لیے جشن آزادی ہو یا دیگر جو بھی چیزیں ہوں، یہ دنیاوی معاملہ ہے، اور دنیاوی معاملے میں حضور کا فرمان صاف صریح پر ہے کہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں، آپ ہی اس کو جس طرح چاہو کرو، اور جس طرح چاہے اس عمل کو انجام دو۔ باقی رہی بات دین کی تو اس میں صرف قرآن اور حدیث چلے گی۔ اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی انہوں نے آدھی ویڈیو کلپ لگائی ہے، آخر میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی معاملہ جو ہے اس کے اندر صرف اقوال صحابہ، اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن اور حدیث کی بات چلے گی، اس کے علاوہ کوئی نہیں چلے گی۔ اور یہ آپ کو بھی مسلم ہے، جیسا کہ یہ اس کے اندر احکام شریعت کے اندر ہم نے لکھا، صفحہ نمبر 248 ہے، حصہ سوم ہے، فرماتے ہیں کہ رہا اس کا بدعت ہونا تو یہ کچھ باعث ضرر نہیں کہ یہ بدعت کھانے پینے میں ہے، نہ کہ امور دین میں، تو اس کی حرمت ثابت کرنا ایک دشوار کام ہے۔ یعنی کہ جو دنیاوی معاملہ ہے اس کے اندر کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ ایک دشوار معاملہ ہے، کیونکہ یہ دین کا معاملہ نہیں۔ امور دین کے اندر ہمارے پاس بے شمار احادیث اور بے شمار قرآنی آیات ہیں جس کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ اب دوسری چیز میں آپ کو ایک طریقے سے اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے الامن والعلا، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ یہ جو میلاد ہے، میلاد مبارک ہے، قیام ہے، فاتحہ ہے، صوم ہے وغیرہ وغیرہ، فرماتے ہیں کہ یہ مباح کام ہے۔ الامن والعلا کے اندر اس کو یہ کہا ہے، صفحہ نمبر 174، کہتے ہیں کہ یہ مجلس میلاد مبارک و قیام و فاتحہ و صوم وغیرہ مسائل بدعت وہابیہ سب اسی اصل سے طے ہو جاتے ہیں۔ کون سی اصل؟ کہتے ہیں کہ ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم نہ دیا نہ منع فرمایا وہ مباح و بلا حرج ہے۔ دیکھیے مطلب یہ اصل بتایا کہ جو چیز حضور سے ثابت نہیں وہ مباح ہے، ٹھیک ہے، اسی اصل سے حقہ پینا مباح ہوا، اور اسی اصل سے کیا ہے، میلاد بھی مباح ہوئی۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک میلاد منانا اور حقہ پینا دونوں برابر کا کام ہے۔ یہ آپ ہی کی کتاب سے ثابت کروں، آپ کے اعلیٰ حضرت الامن والعلا میں لکھتے ہیں کہ یہ مباح ہے، میلاد مبارک مباح ہے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت احکام شریعت میں لکھتے ہیں کہ یہ حقہ پینا مباح ہے۔ اب جب یہ مباح کام ہے تو ان دونوں کا درجہ ایک ہے، گویا کہ حقہ پینا اور میلاد منانا دونوں ایک ہی درجے کی چیز ہے۔ یہ آپ ہی کی کتاب سے میں ثابت کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مستحب کام کیجئے۔ مباح تو وہ ہے جس کا نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے، یعنی نہ ثواب ملے گی اور نہ سزا ملے گی، نہ ثواب ملے گا نہ سزا ملے گی۔ لیکن
آپ کو ہم مستحب بتاتے ہیں نا، مستحب وہ ہے جس کے کرنے پر ثواب بھی ملتا ہے. آپ مستحب کام کیجئے. مستحب کام یہ ہے، میرے سامنے کتاب معرفت، اس کے صفحہ نمبر 77 پر ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ اگر بیوی نماز نہ پڑھتی ہو تو اس کو طلاق دے دینی چاہیے، اور یہ عمل بھی مستحب ہے. تو کیا یہ مستحب عمل بھی کوئی کرتا ہے؟ کیوں جناب؟ مستحب کام ایسا ہے جو مباح سے اس کا درجہ بڑا ہوا ہے. تو اگر آپ کی بیوی بددین ہے، رضا خانیوں کی بیوی بے نمازی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اس کو طلاق دے دے. یہ مستحب کام آپ بھی کر کے دیکھیں، ذرا پتہ لگے گا. دوسری بات، فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ نمبر 330 کیا لکھتے ہیں؟ مسئلہ، پانی سے استنجے کے بعد کپڑے سے خوب صاف کر لینا مستحب ہے. کون کون کرتا ہے یہ مستحب کام؟ مستحب تو وہ جس پر ثواب ملتا ہے. تو آپ کرتے ہیں یہ مستحب کام. کپڑا نہ ہو تو بار بار بائیں ہاتھ سے یہاں تک کہ خشک ہو جائے. تو اب آپ دیکھیے نا کہ کہاں مباح کہ حقہ پینا اور میلاد ایک برابر کی چیز، اور کہاں مستحب کہ مستحب کو کرتے ہی نہیں جس پر ثواب ملتا ہے. کہ بیوی اگر بے نمازی ہو تو طلاق دے دو، اور استنجا کریں تو اس کو کپڑے سے صاف کریں. یہ مستحب کام کوئی نہیں کرتا جس پر ثواب ملتا ہے. اور جس پر ان کے نزدیک ثواب نہیں ملتا، یعنی مباح کام جو ہے وہ حقہ پینا اور وہ ہے میلاد منانا، اس کو اتنا زبردستی کرتے ہیں کہ اگر جو نہیں کرتا تو اس پر اتنا واویلا مچا رہے ہیں کہ گستاخی کا فتویٰ اور نہ جانے بغض رسول کا فتویٰ اور نہ جانے کیا کیا فتویٰ لگا دے رہے ہیں.